أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم۔ سورة الانعام۔ کسی بھی صورت کو شروع کرنے سے پہلے 6 باتیں عموماً شروع میں آتی ہیں اور ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں یہ 6 باتیں ہوتی بھی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ نمبر 2 اس کی آیات کتنی ہیں۔ نمبر 3 اس کے رکوع کتنے ہیں۔ نمبر 4 اس کا ترتیب نزولی کیا ہے، اور نمبر 5 اس کا ترتیب توقیفی کیا ہے، اور اس کا نام کیا ہے اور رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اس سے قبل جتنی بھی صورتیں آئی ہیں وہ سب مدنی تھیں۔ یہ 6ٹھی سورہ مبارکہ ہے اور مکی سورہ مبارکہ ہے۔ گویا کہ اب تک قرآن کریم کی جتنی صورتیں گزری ہیں ان میں سے یہ پہلی مکی سورہ مبارکہ ہے، پہلی سب مدنی تھیں۔ اس میں 165 آیات ہیں، اس میں 20 رکوع ہیں، اور یہ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 55 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام نعم کی جمع ہے۔ نعم اور انعام ان حلال جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پر انسان سے مانوس ہوتے ہیں، جیسا کہ اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ، اس طرح کے جانور عموماً لوگ جو گھروں میں پالتے ہیں، مویشی، ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو انعام رکھا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے، ان انعام کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں مشرکین نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، اور مختلف بتوں کے نام پر ان جانوروں کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان جانوروں کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ وہ حلال ہیں، اور مشرکین کی جو عادت بد تھی اس کے بارے میں بھی بتایا اور اس کی برائی کو بیان کیا اور ان کا رد کیا، اور ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ انسان اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا، نہ یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی ہے، اور مکہ کا جو ابتدائی زمانہ تھا اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ بنیادی عقائد اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں توحید، رسالت، آخرت، اس کو دلائل کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ میں ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی صورتوں میں یہود اور نصارہ ان کا تذکرہ تھا اور ان کا رد تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت سے مشرکین کی جو عادات تھیں ان کا رد ہے، کہ جو مشرکین خاص طور پر اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا اور غیر اللہ کی نظر اور منت ماننا، اس چیز کی ممانعت اور شناعت اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عقائد اور بہت سارے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی کہ جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیریاں اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے خدا کا انکار کیا، یعدلون، اور اپنے پروردگار کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔ شروع ہی سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان فرمایا، اور ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سب کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اسی نے اندھیریاں اور اسی نے روشنی کو بنایا ہے۔ ایران کے جو لوگ تھے مجوسی آتش پرست، ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا 2 ہیں، ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے۔ یزدان
جو نیکیاں اور بھلائیاں اور اچھی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو یہ لوگ نور بھی کہا کرتے تھے، اور اہرمن جو کہ شر، برائیاں اور گناہوں کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو یہ لوگ اہرمن کہتے اور ساتھ ساتھ ظلمات بھی کہا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر یہاں پر بیان فرما دیا کہ یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ذات آسمان و زمین کے پیدا کرنے والی ہے، اور اللہ ہی کے ذات اندھیریاں اور روشنی اس کو پیدا کرنے والی ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں ایک رحمان ہے، ایک شیطان ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ رحمان اچھی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور شیطان بری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان تو خود مخلوق ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی، ورنہ تو وہ خود مخلوق ہے، وہ کیسے کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ تو ہر اچھی اور بری چیز کا بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اسے ایک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظلمات یہاں پر جمع کا لفظ آیا ہے اور نور یہاں پر واحد کا لفظ آیا ہے، جس میں بتا دیا کہ اندھیریاں، تاریکیاں، گمراہیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن روشنی اور سیدھا راستہ اور ہدایت صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لینا ہے، اللہ کو خوش کر لینا ہے۔ ظلمات تو ہیں، کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کوئی کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کو پوجتا ہے، کوئی کسی آگ کو پوجتا ہے، لیکن نور ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی واقعتاً جسم سے پاک بھی ہے، تو لہٰذا وہی ذات ہے جو کہ سب کی پیدا کرنے والی ہے۔ باقی وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں گارے سے، گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ طین گیلی مٹی کو کہا جاتا ہے، گارے کو کہا جاتا ہے، اور تراب خشک مٹی کو کہا جاتا ہے۔ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک مدت مقرر فرما دی، ایک میعاد مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اس نے ایک اور مدت مقرر کر دی عندہ اپنے پاس، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا گیلی مٹی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی کو جو ہے وہ اکٹھا کروایا، اور اس کے بعد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مختلف جگہوں سے مٹی کو اٹھوایا تھا اور مختلف جگہوں سے پانی کو لیا تھا، تو جگہ چونکہ زمین، اس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ہر انسان کا رنگ مختلف ہے، اور پانی کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس سے پیدا فرمایا، ثم قضا اجلا، پھر اس نے تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی۔ ہر انسان کی زندگی کی ایک میعاد مقرر ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور پھر اس نے ایک دوبارہ زندہ کرنے کی ایک مدت بھی مقرر فرما دی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، چاہے ہم یہ کہیں کہ دوبارہ اٹھانے کی ایک میعاد مقرر کر دی، اور چاہے ہم یہ کہیں کہ پھر ایک اور مدت مقرر کر دی، یعنی کہ قیامت۔ ایک انسان کی اپنی موت ہے اور ایک سب کی موت ہے، ایک انسان کی اپنی موت ہے اور ایک قیامت ہے، تو گویا دونوں کی میعادیں اور دونوں کا وقت اللہ نے مقرر فرما دیا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ ہر چیز کا علم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، اس نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، لہٰذا اس بات پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے، اور اپنی آخرت کو، اپنی موت کو، اپنی قیامت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور جس انسان کی موت آ گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس لیے ایک سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، ایک عقل مند وہ ہے جو کہ آخرت کی زندگی کے لیے اعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ وابستہ فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔